رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اچھا، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن کا ایک بہت خوبصورت سا لغوی معجزہ شیئر کروں گا، اور اس لغوی معجزے میں قرآن کی گہرائی اور الفاظ اور فکروں کا چناؤ جس گہرائی کے ساتھ کیا گیا آپ اس کو انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے۔ تو اس میں جو دو فقرے جن کو ہم کمپیئر کریں گے، وہ پہلا فقرہ ہے آتیناہم الکتاب، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ بتا دوں کہ تنزیل.net جو ہے وہ قرآن کا کیلکولیٹر ہے، اور یہاں پہ عربی میں ٹائپ کر کے الفاظ کو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کون کون سے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ عربی میں نہیں ٹائپ کر سکتے، ویسے تو یہاں پہ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں، yamli.com پر آ کر یہاں پہ انگلش میں کر لیں، وہ عربی میں کنورٹ کر دے گا۔ تو جو پہلا فقرہ ہے وہ کون سا ہے؟ آتیناہم الکتاب۔ تو اگر آپ ٹائپ کریں یہاں پر آتیناہم الکتاب، اس کو کاپی پیسٹ یہاں سے کاپی کر لیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں، آپ کے سامنے آ جائے گا قرآن میں کہاں کہاں آیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس فقرے کا؟ آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے ان کو کتاب دی۔ اور دوسرا فقرہ ہے وہ ہے اوت الکتاب، یہ دیکھ رہے ہیں اوت الکتاب، اس کو بھی آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیں انگلش میں اوتو الکتاب اور کاپی پیسٹ کر لیں، یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گا اوتو کتاب قرآن میں کہاں کہاں آیا ہوا ہے۔ اور اوت الکتاب کا مطلب ہے انہیں کتاب دی گئی۔ اچھا، غور کریں ان دو فقروں میں، آتیناہم الکتاب اور اوت الکتاب، ہم نے فرق کیا؟ آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، یعنی کہ دینے والا، اس میں اس کا لحاظ رکھا گیا، بتایا گیا کس نے دی۔ اس کے برعکس اوت الکتاب جو ہے، انہیں کتاب دی گئی، یہ نہیں پتہ کہ کس نے دی، بس یہ پتہ ہے کہ کیا چیز دی گئی۔ اب سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں عام زبان میں جب ہم استعمال کریں گے میں نے اس کو کتاب دی یا اسے کتاب دی گئی، عام زبان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جیسے مرضی کہیں۔ لیکن اگر آپ اس پر غور کریں، اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں شخص کو کتاب دی، تو میں کہوں میں نے اسے کتاب دی، اور میرا مقصد تھا دینے کا کہ وہ پڑھے، اس سے علم حاصل کرے، دوسروں کو پھیلائے۔ لیکن اگر وہ کیا کرتا کیا، میں اسے جیسے کتاب دیتا ہوں، کتاب چھوڑ دیتا ہے، پڑھی رہتی ہے، اس پہ گرد و غبار پڑتی رہتی ہے، یا پھر وہ کتاب پکڑ کے اس کے صفحے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے جلا دیتا ہے۔ تو یہ جو دینے والے کی عزت اور تکریم کے لیے اگر تو وہ اس کا مثبت استعمال کرتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، تو آپ کہیں گے اس شخص نے اس کو کتاب دی، پھر اس نے علم حاصل کیا، اس نے پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، تو اس کی دینے والے کی عزت کی خاطر آپ کہیں گے اس نے اس کو کتاب دی۔ لیکن اگر اس کا برا استعمال کرے گا تو دینے والے کی عزت کی خاطر آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے اس کو کتاب دی، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کتاب دی گئی، یہ نہیں بتائیں گے دینے والے کو عزت دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اب میں آپ کو کیا دکھانے لگا ہوں قرآن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں قرآن کتنی گہرائی میں جاتا ہے۔ جب جہاں بھی، اور اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، قرآن 23 سالوں کے عرصے میں تقریباً اترا ہے، مختلف آیات مختلف عرصے میں اتری ہیں، لیکن کئی سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، جب آتیناہم الکتاب کہا ہے قرآن نے کہ ہم نے انہیں کتاب دی، اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے کتاب دی، یہ ہم جو ہے جیسا شاہی ہم نہیں ہوتا، اس طریقے سے آپ سمجھ لیں اس کو کہ ہم نے کتاب دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیشہ مثبت استعمال ہوا ہے کتاب کا، بتانے کے لیے کہ دینے والے کو کریڈٹ دیتا ہے، کہ اللہ کی طرف اچھائی کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اب دینے والے کی طرف منسوب کیا، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ یہاں پہ اچھا استعمال ہو رہا ہے کتاب کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو مطلب پورا کر رہے ہیں۔ الذین آپ دیکھتے رہے الذین آتیناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے کہ ان کو اپنے بیٹوں کی پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، یعنی کہ صحیح پہچان کرتے ہیں چیزوں کی یا حق کی، یا جس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہاں کے ترجمہ اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر اپنا کرسر رکھ کے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب دیکھیں جن کو نبوت عطا کی، ظاہری بات ہے وہ کتاب کا غلط استعمال تو نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ہم نے کتاب دی، وہ اس کتاب سے خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے سارے ترجمے آپ دیکھ سکتے ہیں، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں جب اللہ نے کہا ہم نے کتاب دی تو اس کا اچھا استعمال ہو رہا ہے، وہ استعمال صحیح استعمال ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے برعکس اوت الکتاب پہ آ جائیں، کتاب دی گئی، دینے والے کو ہٹا دیا گیا ہے فکس سوچ سے۔ جب قرآن نے یہ استعمال کیا تو یا تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتے لوگ، یا
غلط استعمال کرتے ہیں کتاب، یعنی مسلمان نہیں ہونا، غلط استعمال ہے. تو غلط استعمال کتاب کا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے انہیں کتاب دی گئی. آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کچھ حصہ کتاب سے ملا، کس نے دیا یہ نہیں بتایا، وہ گمراہی خریدتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پہ غلط استعمال. دیکھتے ہیں آگے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ کس نے دیا، وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں. سبحان اللہ، غلط استعمال ہے یہاں پہ دیا گیا. دیکھتے رہیں سارا کے سارے آپ استعمالات دیکھتے رہیں. یہاں پہ دیکھ لیں، اے ایمان والوں ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے. غلط استعمال، دیکھیں یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. یہ نہیں کہا کس نے دی، بس دی گئی. تو پچھلے صفحے میں بھی دیکھ لیں، یہ دوسرا صفحہ تھا، پچھلے صفحے میں بھی آپ آ کے دیکھ لیں، کہیں بھی ترجمہ دیکھ لیں. اگر آپ ان کے سامنے تمام دلیلیں لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، کس نے دی یہ نہیں بتایا، تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. یہاں پہ نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو وہ پورا نہیں کر رہے، کتاب کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جنہیں کتاب دی گئی، لیکن کیا لکھا ہے، جنہیں کتاب دی گئی، کس نے دی یہ نہیں کہا. انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا. سبحان اللہ. تو اب یہ آپ کو کیا دکھانے کا کیا مقصد تھا. دیکھیں قرآن، میں کسی بھی جملے میں کوئی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے تمہیں کھانا دیا، اور یا میں کہوں تمہیں کھانا دیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا عام زبان میں. لیکن سبحان اللہ، قرآن ایک شاہی کلام ہے خدا کی طرف سے، اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹلی بہترین طریقے سے استعمال ہوا ہے. کہیں اس طریقے سے فلسفیانہ غلطی بھی نہیں ہوئی. یہاں پہ جہاں آتیناہم الکتاب، اللہ کی طرف اچھا ہی منسوب کیا گیا. اور اس میں ایک اور بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے، سورہ نساء کی آیت 79 میں، انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. تو قرآن اس حساب سے بھی اس آیت کے بھی خلاف نہیں جا رہا ہے یہ اس طریقے سے استعمال کر کے، کیونکہ جہاں جہاں اچھائی ہے وہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، جہاں برائی ہے وہ اپنے طرف نہیں کر رہا. اور یہ قرآن کی بھی حقانیت اور خدا کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں، اور یہ صرف ایک میں نے آپ کو لغوی چیز دکھائی ہے، ورنہ سبحان اللہ اگر آپ اس کے معجزے دیکھتے چلے جائیں، یہ ایک فقرہ ہے، باقی سارے فقرے اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ استعمال ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو آگے دکھاتا رہوں گا. یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا تھا. آتیناہم الکتاب، ہم نے کتاب دی، ورسز اوت الکتاب، انہیں کتاب دی گئی. اور کتاب میں دیکھیں اس میں معجزے میں ایک تو یہ کہ اس کے قرآن کے اندر باقی سارے لنگوسٹک میریکلز، نیومیریکل میریکلز، سائنٹیفک میریکلز، ان سب کے ساتھ اس کی ساتھ یہ سارے چل رہے ہیں اپنی جگہ، ہر کوئی پرفیکٹ طریقے سے استعمال ہوا ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں اپنی جگہ پرفیکٹلی استعمال ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو دکھانا تھا کہ کس طریقے سے قرآن اتنی گہرائی میں جا کر زبان کا استعمال، اتنی گہری نقطے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے استعمال کر رہا ہے، کہیں فکرے کو بھی غلط بیک گراؤنڈ میں یا غلط کانٹیکسٹ میں استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان جو ہے یقین کی حد تک بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.